السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محبت اب اور نہیں پارٹ 11۔ چہرہ میرا تھا، نگاہیں اس کی، خاموشی میں بھی وہ باتیں اس کی، میرے چہرے پہ غزل لکھتی گئی، شعر کہتی ہوئی آنکھیں اس کی، شوق لمحوں کا پتہ دینے لگی، تیز ہوتی ہوئی سانسیں اس کی۔ آرٹس کونسل میں حزب تقریب گہما گہمی تھی، لوہے کی باڑ کے کٹاؤ میں سے دھوپ چھن کر گھاس پر سنہری نقش و نگار بنا رہی تھی۔ کچھ لوگ ذوق بڑھانے، کچھ لوگ شوق کی دکان چمکانے کو اس ایگزیبیشن میں آئے تھے۔ کچھ چہروں پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ وہ آہنی دروازے سے داخل ہو کر ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی۔ کالے گھٹنوں تک آتے فراک میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ بنگالی حسینہ کے نمکین بازو عیا ہوتے دلاویز محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پہلا قدم اٹھانے کی تکلیف رقم تھی۔ جھجک سے اس کی ہتھیلیاں پسینے میں تر ہونے لگی۔ سر پہ ہلکا سا اوڑھا دوپٹہ اچانک پھسلا۔ دوپٹہ ٹھیک کرنے کو نظریں اٹھائی تو دشمن جاں سامنے تھا۔ وقت نے اس کے نقوش کو حسین تر بنایا تھا۔ آنے والے کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے خیال میں حسن نے اپنی فیاضی پری پیکر پر زیادہ ہی کی ہے۔ بنگالی حسینہ کے گال کچھ زیادہ ہی لال ہو گئے۔ السلام علیکم، سلام میں پہل آفتاب نے کی۔ وعلیکم السلام، پاکیزہ نے جواب دینے سے زیادہ تھوک نکلا۔ آؤ چلے۔ وہ بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گیلری میں لے گیا تھا، بالکل ایک معمول کی طرح۔ پاکیزہ کا دل چاہا کہ وہ لڑکھڑا کر گر جائے اور اس کو تھامنے والا ہاتھ اپنی ساری مضبوطی سے اسے سمیٹ لے۔ وہ ایسا نہ کر سکی، اسے چلتے ہی رہنا تھا۔ بہت خاموشی سے مکمل آرٹ گیلری گھوم کر وہ باہر بینچ پر بیٹھ گئے۔ کسی تصویر کے بارے میں انہوں نے یک لفظی تبصرہ بھی پیش کیا تھا۔ بڑے سکون سے وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے رہے، پیتے رہے۔ جب مدہوشی اتنی غالب آ گئی کہ لڑکھڑانے پر یقین آ گیا تو وہ گھبرا کر بیٹھ گئے۔ عید کا تیسرا دن تھا۔ مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا تھا، کچھ اور ہی گہرا ہو گیا تھا۔ آفتاب کی امی پہلی بہوؤں سے اتنی بدگمان تھی کہ پاکیزہ کے سچے جذبوں کے سامنے بڑی جلدی ہار جاتی۔ پھر وہ اپنی ساس کی بیٹی جیسی بہو کیوں نہ بنتی؟ اگر بیٹی جیسی بہو بنتی تو پھر رنگ کیسے گہرا نہ آتا؟ خوبصورت ہاتھوں والی لڑکی نے یہی سوچ سوچ کر اپنی ہتھیلیوں کی مہک کو سانسوں سے اندر کھینچا تھا۔ مہندی دکھاؤ، فرمائش کی گئی۔ پاکیزہ نے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دی۔ اتنا پسینہ آیا ہوا ہے، کیوں؟ وہ ہاتھوں کی نمی دیکھ کر محفوظ ہوا۔ مجھے کوئی پسینہ نہیں آیا۔ آفتاب کی شوخی سے تھوڑی سی ہمت اس کے اندر سرایت کرنے لگی۔ ہتھیلیاں کھلی تو نمی خود ہی خشک ہونے لگی۔ میں اپنا نام ڈھونڈوں؟ آفتاب نے اس سے پوچھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ جواب کا انتظار کرنے سے پہلے ہی وہ اس کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور رکھ چکا تھا۔ اب وہ انگلی کی پور کو انگلیوں سے مس کرتا ہوا اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ پاکیزہ کے اندر طوفان چل رہے تھے۔ اس کی سانسوں میں اتھل پتھل اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہوا نے اس کی سانسوں کی آواز محفوظ کر لی۔ ہتھیلی کے عین درمیان میں آخر اسے اپنا نام مل گیا۔ یہ رہا میرا نام۔ اس کی انگلی ٹھہری تو پاکیزہ کی منتشر دھڑکنیں بھی سنبھل گئی۔ اس نے صحیح معنوں میں سکھ کا سانس لیا۔ چلو مجھے انعام دو، وہ اپنی ہتھیلی پھیلا کر اسے کہہ رہا تھا۔ نام بھی میں لکھوں اور انعام بھی میں دوں؟ پاکیزہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، اور ساتھ ہی آنکھیں جھکا لی۔ جھکانا ضروری بھی تھا۔ دوبارہ دیکھو نا، ادھر دیکھو، میری طرف ایک دفعہ تو دیکھو پلیز۔ وہ اب تنگ کر رہا تھا۔ آفتاب، اس کا نام لے کر وہ تنبیہ کر گئی۔ اچھا میں دیتا ہوں عیدی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس لمحے پاکیزہ کو معلوم ہوا کہ آفتاب گرے پینٹ اور گرے کوٹ کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہن کر آیا ہے۔ نظریں پہلے اس کے لباس پر گئی ہی کہاں تھی، نظریں تو بس اس کے چہرے پر جاتی تھی۔ اس کے نین نقوش چومتی تھی، اس کی آنکھوں سے محبت کے موتی چراتی تھی اور دل کے سیپ میں چھپا لیتی تھی۔ وہ وجیح تھا، خوبصورت تھا۔ پاکیزہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تسلیم کیا۔ کوٹ سے ہاتھ نکلا تو کھلے پیسے تھے، 10 20 کے نوٹ بھی اور 50 100 کے بھی۔ یہ لو، وہ اس کی ہتھیلی پہ رکھ چکا تھا۔ پاکیزہ نے پیسے لیے اور حیرت سے دیکھا۔ مجھے کھلے پیسے دے رہے ہو؟ واپسی کا کرایہ ہے میرے پاس۔ اب وہ شریر ہوئی۔ میں تمہیں کھلے پیسے نہیں دے رہا، اپنی محنت دے رہا ہوں، خون پسینہ دے رہا ہوں۔ یہ پوٹری فارم کے
ہونے والی پہلی کمائی ہے، اس پر مجھ سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ تمہارا حق ہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے سنبھال کر رکھے تھے کہ موقع ملتے ہی تمہیں دے سکوں۔ اس کی بات پر پاکیزہ کی آنکھوں میں متشکر نمی آ گئی۔ میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھوں گی، وہ جذب سے بولی۔ نہیں نہیں، یہ تمہیں خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں، تم انہیں خرچ کرو گی تو میری محنت وصول ہو جائے گی، اس نے اصرار کیا۔ پاکیزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاکیزہ اسے بتا بھی نہ سکی کہ جس رات وہ موتیے کے پودے کی جڑوں سے پیسے نکال کر لے گیا تھا، اس سے اگلی صبح پاکیزہ نے پودے کے عین اسی جگہ سے تھوڑی مٹی نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی۔ وہ اس مٹی کو بھی اگنور نہیں کر سکتی تھی، خرچ نہیں ہونے دے سکتی تھی جسے وہ چھوتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی محنت کی کمائی تھی۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہارے لیے گھڑی خریدوں۔ وہ وقفے وقفے سے زندگی کا ذائقہ چکھنے کو اس کے چہرے کی چاشنی چرا رہا تھا۔ حیا کی لبادے میں لپٹی ہوئی وہ تھوڑا سا چونکی۔ آفتاب، گھڑی نہیں لینا؟ کیوں؟ وہ اتنے صاف انکار پر حیران ہوا۔ میں گھڑی پہننا پسند نہیں کرتی، وہ قطعیت سے بولی۔ اس کے ناک کی پھنک ٹھیک ویسے ہی چمک اٹھی جیسے اسکول میں اپنے موقف پر ڈٹ جانے پر چمکتی تھی۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ اس کی چمک میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں وقت کو کلائی پر نہیں باندھنا چاہتی، میں اس کو مٹھی میں رکھتی ہوں۔ وہ مسکرا کر چمکتی آنکھوں سے اس کے دل کا چین لوٹتی ہوئی بولی۔ آفتاب نے رشک سے اس کے ہاتھ کو مٹھی بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں گھڑی خرید کر دوں گا، پھر تو پہنو گی نا؟ آفتاب نے بند مٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مضبوط ہاتھ میں مٹھی یوں آ گئی جیسے موتی سیپ میں سماتا ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ جو موتی سیپ میں چھپا تھا اس کی چمک دمک آنکھوں میں اتر آئی۔ گالوں پر اترے حیا کے رنگ جھلملانے لگے۔ محبت نے زمین سے آسمان تک حصار طاری کر رکھا تھا۔ وہ دونوں محصور تھے، سانس جیسے موم بتی کانچ پر رکھی ہوئی۔ زندگی ہے ہلکی ہلکی آنچ پر رکھی ہوئی۔ میرا سرمایہ ہے، تھوڑی روشنی، تھوڑا دھواں۔ میں گھر بیٹھ کر تھک گئی ہوں۔ وہ اس کی سب کچھ جان چکی تھی اور سب کچھ مان بھی چکی تھی، اب سب کچھ اسی سے کہتی تھی۔ کالج کے 2 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ زندگی نے ان 2 سالوں میں بہت سے سبق دیے۔ ان سارے اسباق کو سب ہی یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر واقعی یاد رکھ سکتے ہوتے تو زندگی جہد مسلسل نہ ہوتی۔ گھر سے باہر مجھ سے مل لو، اس نے شرارت سے کہا۔ پاگل ہے آپ، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، اس نے واضح انداز میں بات شروع کی۔ اس سے اجازت لینا ضروری تھا۔ وہ اسے بیوی کہتا تھا اور وہ اسے شوہر سمجھتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے مجھے لڑکیاں صرف گھر کے کام کرتی اچھی لگتی ہے، ان کا تحفظ مرد کی ذمہ داری ہے، ان کی ضروریات پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں گھر سے نکل کر جھک مارنی پڑے، وہ کہہ رہا تھا اور وہ اس کے لہجے میں جھلکتی فکر کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے باپ نہیں دیکھا تھا لیکن وہ اب باپ بن گیا تھا، اسے پال رہا تھا، تحفظ دے رہا تھا۔ اس نے بھائی بھی نہیں دیکھا تھا لیکن وہ اس کا بھائی بن گیا تھا، نوک جھوک رکھتا، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ مرد ذات سے جتنے رشتے تھے سب اس شخص سے منسوب ہوئے تھے، وہی اول تھا، وہی آخر تھا۔ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو فوراً ڈھیر ہو جاتی، اپنے ارادوں سے دستبردار ہو کر اس کی مرضی کے دھارے پہ بہہ جاتی، لیکن وہ عام سی لڑکی نہیں تھی، اس کے ارادے مضبوط تھے، وہ بہہ نہیں سکتی تھی، وہ ڈھہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس بات کو ایسے ہی نہیں جانے دے گی، اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو وہ ضرور منوائے گی۔ میں جھک مارنے نہیں جانا چاہتی، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچولی ہمارے اسکول کے سر کی کال آئی تھی، سر کہہ رہے تھے کہ انہیں ڈرائنگ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں منع کرنے کی کوشش کی، بتانا چاہا کہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا تو صبح میں پڑھانا تقریباً ناممکن ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر مجھے ایک اور آفر کی۔ آپ کہیں تو بتاؤ۔ پاکیزہ نے بات کے دوران آفتاب چپ رہا تھا، پاکیزہ کو اس کی ناراضگی کا ڈر لاحق ہوا۔ بتاؤ، یک لفظی جواب ملا، لیکن اس ایک آواز سے سکون نے پاکیزہ کے اندر کلکاریاں ماری۔ سر چاہتے ہیں کہ میں شام میں اکیڈمی آ کر بچوں کو ڈرائنگ سکھا دوں، جو آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ٹرین کر دوں، اور اس کے علاوہ جو اچھے سائنس سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈرائنگ بھی اچھی ہو جائے، تاکہ پریکٹیکل نوٹ بک بنانے اور پیپر دینے میں وہ مار نہ کھائیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ سمجھ چکا تھا پاکیزہ اپنی پر آ گئی تو بس آ گئی۔ میں جانا چاہتی ہوں۔
خود پر انحصار کرنا آ جائے گا، 4 پیسے کمانے کا، خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اس نے بڑی آسانی سے بات بنائی۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جتنے دن تم اکیڈمی جاؤ گی اتنے دن میں تم سے رات کو بات نہیں کروں گا۔ آفتاب نے پاکیزہ سے کہیں زیادہ آسانی سے بات بنا لی۔ وہ اس کا نشہ توڑ رہا تھا۔ اسے بری طرح اس شخص کی آواز کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک وہ اسے خواب نہ دکھاتا وہ خوابوں کی دنیا میں نہ جاتی۔ وہ حیران رہ گئی، اتنا شدید رد عمل تو متوقع ہی نہیں تھا۔ دل کے اندر کہیں یقین تھا کہ 100 باتیں ہو جائے، آفتاب تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس یقین کے سہارے اس نے اپنی حیرت کو کنڈلی مارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے بات، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ بے یقینی سے پاکیزہ نے موبائل دیکھا۔ اس کے گھٹنوں کے عین نیچے سے ساری جان جیسے نکل گئی تھی۔ وہ اپنا وجود سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ بڑی ہی وقت سے اس نے مسکرا کر گلاب کے پودے میں کھلی نوخیز کلی کو دیکھا۔ خزاں تو جانے کے لیے آتی ہے اور باہر ٹھہر جاتی ہے، اپنے رنگ و خوشبو چھوڑ دیتی ہے، وہ بہار ثابت ہوگا۔ اسے واثق یقین تھا اور اس یقین میں کوئی دو رائے نہیں تھا۔ تمہارا کہنا ہے تم مجھے بے پناہ شدت سے چاہتے ہو۔ تمہاری چاہت وصال کی آخری حدوں تک فقط میرے نام ہوگی۔ مجھے یقین ہے، مگر قسم کھانے والے لڑکے، تمہاری آنکھوں میں ایک دل ہے۔ اسے لگتا تھا کہ آفتاب نے بس یوں ہی بات کر دی، وہ 1-2 روز میں بھول جائے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، وہ نہیں بھولا تھا۔ میسج پر سلام دعا ہوں ہاں تک جوابات محدود ہو گئے، اور رات کو فون پر بات کرنا تو گویا قصہ پاری نہ ٹھہرا۔ پاکیزہ کی ضد کے باوجود، رونے کے باوجود وہ اس ایک بات پر نہیں آیا تھا کہ رات کو فون پر بات کر لے۔ مہینہ ہو چلا تھا، سب آنسو ضائع ہو گئے تھے۔ پاکیزہ نے سوچا، وہ ضدی ہے تو میں ضد کیوں دکھاؤں؟ وہ نہیں مانتا تو میں ہی ہار مان جاؤں۔ اس نے اکیڈمی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بس 3-4 دن رہ گئے تھے۔ اپنے فیصلے سے آفتاب کو آگاہ کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھی، فوراً بتانا چاہتی تھی۔ آفتاب کو بتانے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ راتوں کو سرور لوٹ آئے گا۔ اس نے گھر آتے ہی اسکارف اتارا اور آفتاب کو بتانے کے لیے موبائل کی جانب لپکی۔ سائلنٹ ہوا موبائل پہلے سے ہی کسی کال کی اطلاع دے رہا تھا۔ آنے والی کال دشمن نے جان ہی کی تھی۔ ہیلو، آ گیا سکون؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بہت سکون آ گیا۔ آپ کی آواز سن کر پتہ نہیں کیوں اتنا سکون آ جاتا ہے، وہ تسلیم کر رہی تھی۔ باہر 10 لوگوں کو دیدار کروا کر تو ویسے ہی سکون آ جاتا ہوگا۔ لہجہ مختلف تھا۔ پاکیزہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا آفتاب؟ وہ پریشان ہوئی۔ مجھے کیا ہوا؟ سکون تو تمہیں ملا ہوگا، تمہارا گھر سے نکلنے کا مقصد جو پورا ہو گیا ہے۔ لہجہ زہریلا تھا۔ کیسا سکون؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی سماعتوں میں واقعی سوئیاں چبھنے لگیں۔ حمزہ کی کال آئی تھی مجھے، بہت چسکے لے کر بتا رہا تھا کہ اس نے آج تمہیں دیکھا ہے، تمہارا حلیہ، کپڑوں کا رنگ، ہاتھ میں تھامے بیگ کی وضاحت، چوڑیوں کی کھنک، سب بتا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا، میرا دماغ خراب ہوتا ہے۔ پھر بھی تم باہر جاتی ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھیں، تمہیں سراہیں۔ تمہارے لیے ایک میں کافی نہیں ہوں؟ وہ ضرورت سے زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ پاکیزہ کی سماعتوں پر بھاری بھرکم بوجھ پڑ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب اس کے بارے میں بول رہا ہے، اپنی جان اپنی پاکیزہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، مکمل چپ۔ آفتاب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ تمہیں معلوم ہے پاکیزہ، تمہیں میں نے بتایا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں۔ میری متاع حیات تم ہو، میری زندگی کا سرمایہ تم ہو۔ مجھے تم میری لگتی ہو، صرف میری۔ تمہارے اوپر میرے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکتا، کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ تم صرف میری ہو۔ میرے اندر باہر آگ لگ جاتی ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے تمہیں کسی نے دیکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اس شخص کو بھسم کر دوں جس کی آنکھیں تمہاری طرف اٹھی۔ میں تمہارا بال بھی کسی کو دیکھنے نہیں دینا چاہتا۔ وہ بول رہا تھا۔ پاکیزہ ابھی بھی خاموش تھی، وہ سن رہی تھی۔ اس کے دماغ پر واپسی کا منظر جگمگا رہا تھا، جب اسے لگا تھا بائیک پر پاس سے گزرنے والا حمزہ ہے، لیکن یہی بات اس کے لیے کتنی عام سی تھی اور کسی اور کے لیے کتنی خاص بن گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، اپنی سوچوں کے تانے بانے سلجھاتے اس نے
سرا ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، وہ خاموشی کو تھام کر کھڑی تھی۔ آفتاب کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا خیال ہو گیا تھا، آواز رن گئی تھی، آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ متاع حیات کو کھو نہیں سکتا تھا، وہ زندگی کے سرمائے کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ التجاؤ پر اتر آیا تھا۔ پاکیزہ، پلیز کچھ تو بولو، تم میری بیوی ہو، میری بیسٹی ہو نا، مجھے سمجھتی ہو نا، تمہیں معلوم ہے نا میرا۔ پاکیزہ، پلیز پاکیزہ، میری حالت کو سمجھو، مجھ سے ناراض نہ ہو، میں نکاح کے باوجود تمہیں دیکھنے پر اصرار نہیں کرتا، لیکن کوئی اور اگر تمہیں یوں ہی دیکھ لے، اتنی آسانی سے دیکھ لے، تو مجھے تکلیف تو ہوگی نا۔ پلیز پاکیزہ، مجھے معاف کر دو، میری دیوانگی معاف کر دو، ایسے خاموش نہ ہو۔ وہ طالب تھا، سر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ آئی ایم سوری آفتاب، غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھے خود کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی تو زینت کی چیز، چوڑیاں تو سمیٹ لوں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں۔ وہ واقعی دل سے کہہ رہی تھی۔ لڑکیاں جس کو دل میں جگہ دیتی ہے، وہ زبان کے معیار سے نیچے گر جائے یا سوچ سے، اس کے گرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ روز اول کی طرح دل کی مسند پر براجمان رہتا ہے، پوری تمکنت کے ساتھ اس کی ناک اٹھی ہی رہتی ہے۔ آفتاب کی ناک تو ویسے بھی ستوا تھی۔ شکریہ پاکیزہ، تم بہت اچھی ہو۔ جب سے حمزہ نے مجھے بتایا، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھ لوں۔ دیکھ لے، فراغ دلی سے اجازت دی گئی۔ وہ چیز ہی اس کی تھی۔ کل سے تمہیں اکیڈمی سے گھر میں چھوڑا کروں گا۔ میں پیدل نہیں آتی ہوں، میں بھی پیدل ہی چلوں گا۔ میں پیدل ہی آتی ہوں، میں بھی پیدل ہی چلوں گا۔ ہم سفر تم جیسا ہو تو سفر طویل ہونا چاہیے۔ مجھے منظور ہے۔ ابھی نہیں مل سکتی؟ ابھی کیسے ملوں؟ کھانا وانا کھا لو، فری ہو کر میسج کرنا، پھر بتاؤں گا۔ وہ انتہائی شوخی سے گویا ہوا، بے باکی عروج پر تھی۔ شرم کرے، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، حیا سے گلنار ہو چکی تھی۔ کون سا سچ میں ملوں گا؟ خوابوں میں تو اجازت دو، آخر تمہارا شوہر ہوں۔ 8 مہینے بعد اسے جتانا یاد آیا تھا، وہ جتا رہا تھا۔ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ وہ فوراً رضامند ہو گئی۔ خوابوں کی دنیا اتنی ہی حسین لگتی ہے، سمجھ بھی نہیں آتی اور چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی نہیں کیا وہ کبھی نہیں ہوا کو جان لینے کی جستجو باولا کر دیتی ہے۔ طلب پوری ہو جاتی ہے لیکن تشنگی بڑھ جاتی ہے، وہ پیاس ہی کیا جو بجھ جائے۔ اب آگے۔ بعد مدت اسے دیکھا لوگوں، وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، لیکن ساتھ ہونے کا احساس پاکیزہ کی پلکیں بھاری کر چکا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا عاشق، اس کا محرم اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ بلا شبہ حسین تھا، بہت حسین تھا۔ حسن سے کہیں زیادہ شرافت تھی جو اس شخص کا دیوانہ بناتی تھی۔ وہ نکاح کو وجہ بنا کر جو چاہے اس سے کروا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں کرواتا تھا، کیونکہ اس نے محبت کی تھی۔ سچی محبت بے غرض ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر شے جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ان جھکی نظروں والے شخص کی محبت سے سچا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ فخر سے سر اٹھا کر چل رہی تھی۔ 2 گلیاں ختم ہوئی تو سامنے سڑک آ گئی۔ اب سڑک پار کرنی تھی۔ آفتاب نے جس سمت سے گاڑیاں آ رہی تھی اس سمت اپنے آپ کو کر لیا اور پاکیزہ کی طرف دیکھے بغیر اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پاکیزہ کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ یہ لمس اسے دیوانہ کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کوہ کاف کی پری ہے اور اس کے خوابوں کا شہزادہ اس کا ہاتھ تھامے ہمیشہ قائم رہنے والی جنت میں لے جا رہا ہے۔ سڑک پار ہوئی تو آفتاب نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کا دل بھی جیسے طوفان کی کھڑکی کے شیشے بجنے سا برداشت کر رہا تھا۔ اکیڈمی بس سامنے ہی تھی۔ پاکیزہ نے نظر اٹھا کر آفتاب کو دیکھا۔ یہ شخص اب دیکھتا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کم از کم میں تو سکون سے اس کو دیکھ سکتی ہوں نا۔ وہ آفتاب کو دیکھ رہی تھی اور آفتاب سڑک پار کر چکا تھا۔ یہ سڑک پاکیزہ روز پار کرتی تھی، اسے سڑک پار کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ یہ مشینی گاڑیاں انسان تو ہے نہیں، ان کے سینے میں دل بھی نہیں دھڑکتا، کوئی آہ فغاں ان پر اثر نہیں کرتی، یہ آرام سے کچل کر چلی جاتی ہے۔ مرنے والی روحوں کی باقی خواہشیں زمین و آسمان کے درمیان بین کرتی رہ جاتی ہے۔ اسی سڑک کو آفتاب نے پاکیزہ کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ وہ ہاتھ تھام کر چلا تھا، زندگی کو تبدیل کر چکا تھا۔ اس کے لمس کی خوشبو دھڑکنوں میں اتر آئی تھی۔ پاکیزہ نے اپنے ہاتھ کو چہرے کے قریب کیا اور اکیڈمی کے اندر داخل ہوتے ہی بہت نرمی سے ہتھیلی کو چوما۔ یہ ہاتھ جب پہلی دفعہ پکڑا گیا تھا کتنا برا لگا تھا، یہی ہاتھ اب ایک رشتے کے بعد پکڑا گیا
تو لگتا ہے احساسات ہی بدل گئے ہیں۔ محبت زندگی کو بدلنے یا نہ بدلنے انسانوں کو ضرور بدل دیتی ہے۔ شکر سمجھو اسے، یش کوئی شکایت سمجھو، اپنی ہستی سے ہوں بیزار، کہوں یا نہ کہوں دل کے ہاتھوں سے کہ ہے دشمن جانی میرا، ہوں ایک آفت میں گرفتار، کہوں یا نہ کہوں۔ آفتاب نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا تھا، تھپڑ مار کر بھی دل نہیں بھرا، اتنا حوصلہ تو تھا نہیں کہ اس پر پل پڑتا۔ 10 دوستوں کے گھیرے میں ایک شخص کو تھپڑ مارنا کوئی بہادری کی بات نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو سراسر بزدلی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا، وہ بھی اپنے خون کی گرمی نکالنے لگے۔ تھوڑی تھوڑی گرمی سے ہی شکار کا حشر ہو چکا تھا۔ شکار کی غلطی کیا تھی؟ صرف یہ کہ روز کی طرح آفتاب پاکیزہ کو اکیڈمی چھوڑنے آ رہا تھا، اور موصوف نے آگے بڑھ کر پاکیزہ سے پوچھ لیا، میم ہم آج اسٹل پینٹنگز کریں گے؟ آفتاب نے اس وقت کی نہ توز نظروں سے گھورا، باقی پروگرام بعد کے لیے ملتوی کر دیا۔ پاکیزہ بھی گڑبڑا گئی، جی کہہ کر جان چھڑوا لی۔ آفتاب نے اکیڈمی کے باہر رک کر بس اتنا پوچھا، یہ کون تھا؟ ہفتم کلاس کا ارسلان تھا، میرا اسٹوڈنٹ ہے، جواب دے کر وہ گڑاب سے اندر گھس گئی۔ آفتاب معصوم شکل لیکن مردانہ ڈیل ڈال والے ارسلان کو ذہن سے محو نہ کر سکا۔ وہ حمزہ حماد وغیرہ کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ ارسلان کی اکیڈمی کے قریب پہنچتے ہی آفتاب اور اس کے دوستوں نے بے خبر بیچارے کی وہ حجامت کی جو معصوم چہرہ داغدار ہو گیا۔ شور شرابے کی وجہ سے اکیڈمی سے سربراہان بھی باہر آ چکے تھے۔ سربراہان کے باہر آتے آتے قصہ تمام ہو چکا تھا۔ شکاری چلے گئے تھے، شکار باقی تھا۔ مظلوم کے ساتھیوں نے پاکیزہ کا روز ساتھ آنا بھی گوش گزار کر دیا۔ سربراہان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اسکول کی ہونہار طالبہ تھی، خیر وہ ایک طرف کی سن کر مکمل ڈھہ نہیں گئے، حواس باقی تھے۔ ارسلان کو بمشکل فرسٹ ایڈ دی، 2 گلاس جوس کے پلائے اور ایکسیڈنٹ کی خبر گھر پہنچانے پر راضی کیا۔ اچھا بچہ تھا، مان گیا۔ کمرے میں بیٹھی پاکیزہ کو خبر بھی نہ تھی کہ باہر اس کا نام چوراہے پر لیا جا رہا ہے۔ وہ ارسلان کے راستے میں نظر آنے اور اسکول نہ آنے پر معمولی سی متفکر تھی۔ صرف اتنی سی پریشانی تھی جس کا کوئی روزن اس کی اپنی ہستی میں نہ کھلتا تھا، اور اگر پریشانی کا روزن اپنی ہستی میں نہ کھلتا ہو تو سانس لینے میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہ ہو چشم بتا محو تغافل، کیوں نہ ہو، یعنی اس بیمار کو نظارے سے پرہیز ہے، مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی، وائے ناکامی، کہ اس کافر کا خنجر تیز ہے۔ گھر واپس آ کر اس نے ہمیشہ کی طرح آفتاب سے بات کی۔ وہ اس کا معمول بن چکا تھا، کچھ کھویا کھویا آفتاب بھی اچھا لگا۔ بے تحاشا روشنی وہ دیکھ چکی تھی، اب بادلوں کی اوٹ سے ہوا دیدار بھی نظروں کو سیراب کر دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا آفتاب کے کھونے کی وجہ ارسلان ہی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آفتاب پاکیزہ کے پاکیزہ کردار پر شک نہیں کر سکتا، اس لیے اگر کچھ روٹھا بھی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پچھلی ناراضگی کے بعد جب ملا تو یوں ملا تھا جیسے کبھی بچھڑا نہ ہو۔ اس شخص کا محبت کے بغیر گزارا نہیں، مسکراتے ہوئے پاکیزہ نے سوچا اور اپنے آپ کو اگلے دن کے حوالے کر دیا۔ وہ جو بھی کر رہی تھی زندگی میں سب بے معنی تھا۔ وہ کس رنگ کے کپڑے پہنتی ہے، کس سے ملتی جلتی ہے، کتنا پڑھتی ہے، کیا کھاتی پیتی ہے، کیا سوچتی ہے، یہ سب سوال اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اب صرف یہ اہمیت رکھتا تھا کہ آفتاب سے کتنی دیر بات ہوتی ہے، کتنی باتوں پر جھرنے سی ہنسی پھوٹ بہتی ہے، اور کتنی باتوں پر وہ اپنے لب دانتوں میں دبا کر سانس کو روک لیتی ہے۔ اگلے دن اکیڈمی جانے کے لیے آفتاب پھر راستے میں حاضر تھا۔ آج اس نے پاکیزہ سے اس کا اسکارف مانگا تھا، وہی اسکارف جو وہ اکثر استعمال کیا کرتی تھی۔ پاکیزہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، بس تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکیزہ نے اصرار کیا، دھو کر دوں گی، لیکن پھر اسکارف میں نمکین سی لڑکی کی خوشبو کیسے باقی رہے گی؟ وہ ضد تھام کر بیٹھ گیا۔
جس نے دل جھکا دیا تھا، سر بھی جھکا دیا۔ اسکارف کو سلیقے سے لپیٹ کر شانے پر شاپر میں ڈال کر لے آئی اور چلتے ہوئے آفتاب کو تھما دیا۔ سر برہان نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا اور یقین نہ کر پائے۔ فوراً 2 گلاس پانی پیا اور کمرے میں آدھے گھنٹے سے آئی پاکیزہ کو بلاوا بھیجا۔ کوآرڈینیٹر کو ہدایت کی جا چکی تھی کہ دفتر میں کوئی نہ آئے۔ پاکیزہ بیٹا، وہ گہری سوچ میں کھوئے ہوئے تھے۔ جی سر، وہ مطمئن تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کل اسکول کے باہر ایک جھگڑا ہو گیا آپ کے اسٹوڈنٹ ارسلان کا، انہوں نے صرف ایک پتا پھینکا۔ سر، کل وہ مجھے بھی راستے میں نظر آیا تھا لیکن اسکول میں نہیں آیا۔ اطمینان ہنوز قائم تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس کا جھگڑا کس سے ہوا؟ دوبارہ پاکیزہ کو جانچا گیا۔ نہیں سر، طمانینت نے کوئی کروٹ نہ لی۔ وہ آپ کا ایک ایوریج کلاس فیلو تھا نا؟ کیا نام تھا اس کا؟ نور آفتاب نور۔ ہاں، آفتاب نور۔ اس کے کچھ دوستوں نے پکڑ کر مارا ہے، ساتھ وہ خود بھی تھا۔ وہ ٹیبل پر پڑے گلوب کو انگلی سے گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے۔ رنگ بدلے جا چکے تھے، اطمینان رخصت ہو چکا تھا اور پریشانی حویدہ تھی۔ کیوں کہنا بے معنی تھا، وہ وجہ خود بھی جانتی تھی۔ پاکیزہ، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھے۔ سر، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اللہ کو اپنے تئیں مطمئن کر دیا تھا، نکاح ہو گیا تھا۔ سر کو وہ کیسے بتاتی؟ بات جو بھی ہے، انگلیاں ہمیشہ لڑکیوں کے کردار پر اٹھتی ہے۔ لڑکوں کے گھر تک کوئی نہیں جاتا، سوال لڑکیوں کے گھر والوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تم یا تمہارے گھر سے کوئی لاجواب ہو، میں یہ نہیں چاہتا، سر کہہ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی۔ سر کو کیسے بتائے کہ جو آواز بدل کر فون کرنے کی جرأت رکھتا ہے، روز 1 گھنٹہ خاموشی محسوس کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن لاجواب نہیں کر سکتا، لاجواب ہونے نہیں دے سکتا۔ اب ایشو یہ ہے کہ ارسلان کے گھر والے ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں۔ ارسلان کو کافی چوٹیں آئی ہیں، وہ پاکیزہ کی گہرائی ناپنا چاہتے تھے۔ سر، ایسے کیسے؟ وہ حواس باختہ ہو گئی، صحیح معنوں میں پیروں تلے کی زمین کھسک گئی تھی۔ 2 آپشنز ہیں، ارسلان کے کزنز کہتے ہیں یا تو وہ اس لڑکے آفتاب کو پکڑ کر اسی طرح ماریں گے جیسے اس نے ارسلان کو پٹوایا، یا پھر قانونی کارروائی کریں گے۔ پلیز سر، کچھ کیجیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پاگل نے میری وجہ سے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا لڑکا نہیں ہے۔ اسے لگا ہوگا ارسلان کوئی اسٹرینجر ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آفتاب کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھیں متروم تھیں، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور دونوں ہاتھ حقیقتاً جڑے ہوئے تھے۔ سر برہان کو اس پر رحم آیا لیکن خاموش رہے۔ پلیز سر، میں اس کو منع کر دوں گی، وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، کبھی یہاں نہیں آئے گا، وہ اس راستے میں ہی نہیں آئے گا۔ اس دفعہ اسے اس مصیبت سے نکالے، اس کے لیے کچھ نہ کرے، میرے لیے کر دے۔ سر، میرا نام بھی بیچ میں آئے گا، میرا نام بدنام ہوگا۔ اسے بچانے کے لیے وہ پردے ڈال رہی تھی، سچ جھوٹ ملا رہی تھی، ان کو کہہ رہی تھی۔ سر برہان سوچ رہے تھے، نام تو چوراہے پر لیا جا چکا تھا، پاکیزہ کا ریکارڈ انہیں پاکیزہ کو مزید رلانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اچھا بیٹا، میں کوشش کرتا ہوں، آپ کوشش کرو، ان معاملات سے دور رہو۔ سر برہان نے ہلکی سی تنبیہ کر کے اسے جانے دیا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ واپس کلاس میں نہیں گئی بلکہ مین گیٹ سے نکل کر گھر کی راہ پر قدم رکھ دیے تھے۔ راستہ طویل ہو گیا تھا، گلے میں پھانسی سی اٹک گئی تھی۔ اس نے آج پہلی مرتبہ ہاتھ جوڑے تھے، اور کون جانتا ہے کہ ہاتھ سب ہی کو جوڑنے پڑتے ہیں۔ جو اپنی خوشی سے نہیں جوڑتا، اس سے تقدیر ہاتھ جڑواتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، اسے بندوں کے سامنے جوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ سر برہان نے اسے گھر جاتے ہوئے تعصب سے دیکھا۔ وہ جانتے تھے اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔